وطائے فقیر نے 12ویں صدی ہجری میں ایک ہندو خاندان میں جنم لیا۔ ان کی ولادت ٹنڈو الایار کے قریب واقع نصر پور کے گاؤں تاج پور میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد عمر کوٹ کے رہنے والے تھے، جو بعد میں نصر پور آباد ہو گئے۔ وطایوں کا نام وتومل تھا۔ ان کے والد میلو رام اپنے بیوی بچوں سمیت مسلمان ہو گئے تھے۔ میلو رام نے اپنا نام شیخ غلام محمد اور وطایوں کا شیخ طاہر رکھا، لیکن جوں جوں تومل کی شہرت پھیلتی گئی، ان کا نام وتو سے بگڑ کر وطایو فقیر ہو گیا۔ دوسری روایات ہے کہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد والدہ کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ وطایو فقیر پیشے کے لحاظ سے رنگ ساز تھے۔ وطایو فقیر سندھ کی عام زندگی میں اسی طرز کا ایک کردار ہے جس طرح ترکی کا ملا نصیر الدین اپنے گدھے پر سفر کرتے تھے، لطیف پیرائے سے حکمت اور رمز کے موتی لوٹاتا تھا۔ اسی طرح سندھ کا وطایو فقیر بھی گاؤں گاؤں گدھے پر گھومنے والا ایک جیتا جاگتا کردار تھا، ایسا کردار جو خدا سے لاڈ بھی کرتا ہے اور جھگڑتا بھی ہے۔ اس کی مثال اس کی باتیں، حرکات و سکنات، حکایات اور قصے کہانیاں آج تک زبان زد خاص و عام ہیں۔ وطایو فقیر کے قصے کہانیوں نے نصیحت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں خوف خدا، تزکیہ نفس اور انصاف کی جو تعلیمات دی ہیں وہ صدیوں زندہ رہیں گی۔ وطایو فقیر مذاق مذاق میں بہت گہری باتیں کیا کرتے تھے، جن کے پیچھے سچائی اور دیانتداری کا فلسفہ پوشیدہ ہوتا تھا۔ وطایو فقیر بھی اپنے وقت کے دانشور تھے۔ وہ اپنے ٹوٹکوں اور حکایتوں سے سماجی برائیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ وطایو فقیر صوفی درویش تھے۔ نفس کو نیچا دکھانے کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر اپناتے تھے۔ ان کی کہانیوں کے کچھ مناظر دیکھیے۔ دسترخوان پر مختلف اقسام کے طعام سجائے گئے، مشروب ہیں، مٹھائیاں ہیں، پھل ہیں۔ وطایو فقیر نفس سے مخاطب ہوئے ہیں، بتا نفس تجھے کیا کھانا ہے، تجھے کیا پینا ہے، دیکھ لینا دنیا بھر کے طعام تیرے آگے سجے ہیں، مشروب ہیں، پھل اور مٹھائیاں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ پھر وطایو فقیر جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، پانی میں بھگو کر نوالا منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں، کھا میرے نفس کھا، اس سے لذیذ کھانا تو نے آج تک نہیں کھایا ہوگا، کھا سوکھی روٹی کھا۔ ایک روز نفس نے وطایو فقیر سے کہا، عید آنے والی ہے، تو مجھے قیمتی کپڑے پہنا۔ وطایو فقیر قیمتی ملبوسات لے آیا اور ویرانوں کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں اسے چرواہا ملا۔ وطایو نے ایک لباس چرواہے کو دے دیا۔ نفس چیخ پڑا، یہ کیا کر رہا ہے وطایا؟ وطایو نے اس کو جواب دیا، ویرانوں کی طرف جاتے ہوئے اسے جو بھی خستہ حال ملا، اسے ایک جوڑی لباس دیتا گیا، حتیٰ کہ وطایو فقیر کے پاس کپڑے کی صرف ایک جوڑی رہ گئی جو اس نے پہن لی۔ نفس نے ہنس کر کہا، میں سمجھ رہا تھا تم کپڑے کی آخری جوڑی بھی کسی غریب کو دے دو گے، چلو تم نے میری ایک خواہش تو پوری کی۔ نفس کی بات سن کر وطایو رک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک مجذوب دکھائی دیا۔ وطایو نے اپنے تن سے قیمتی لباس اتارا اور مجذوب کو پہنا دیا اور مجذوب کے پھٹے پرانے کپڑے خود پہن لیے۔ اسی طرح سے ایک درویش کے واقعات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وطایو فقیر ایک محفل میں داخل ہوا جہاں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جب کھانا تقسیم کرنے کی باری آئی تو محفل میں موجود سب لوگوں نے اصرار کیا کہ وطایو فقیر کھانا تم تقسیم کرو۔ وطایو نے برجستہ پوچھا، کھانا تو میں تقسیم کر دوں گا، مگر پہلے یہ تو پتا چلے کہ خدا کی طرز پہ تقسیم کروں یا انسانوں کی۔ کیونکہ سب کو خدا کی تقسیم پہ ایمان تھا تو یک زبان بولے، خدا کی طرز پہ تقسیم کرو۔ بس پھر کیا تھا، وطایو نے کسی کے آگے ڈھیر کھانا رکھ دیا، کسی کے آگے ایک روٹی، کسی کے آگے پوری روٹی اور کسی کو ایک لقمہ دیا، اور بعضوں کو یہ کہہ دیا کہ ابھی گھر چلے جاؤ، پھر کسی دن آنا تو کھانا مل جائے گا۔ وطایو فقیر کے اس طرز عمل پر وہ لوگ تو بہت خوش ہوئے جن کو پیٹ بھر کھانے کو ملا، جبکہ باقی اس کو لان تان کرتے گھر چلے گئے۔ وطایو نے دل میں سوچا کہ اے آسماں والے،
تیری تقسیم اور انسان کی تقسیم میں ایسا کیا فرق رہا کہ سب اہل محفل خوش نہ ہوئے؟ اسی طرح ایک بار بتایو فقیر خربوزوں کی دکانوں پر پہنچا اور 1 پیسہ دے کر ایک خربوزہ خریدا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا کہ یہ 1 خربوزہ ناکافی ہے، تو اس نے دکاندار سے کہا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں، خدا کے نام پر 1 خربوزہ دے دو۔ دکاندار نے اس کو گھور کر دیکھا اور پھر خربوزے میں سے ایک نہایت گندا خربوزہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بتایو فقیر نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے خدا، میرے ہاتھ میں پکڑے دونوں خربوزے دیکھو۔ جو خربوزہ پیسے دے کر لیا بہت اچھا ہے، اور جو تیرے نام پہ لیا وہ نہایت ہی خراب ہے۔ اب تو ہی بتا، پیسہ بڑا ہے یا تو؟